وہ ملک جہاں پہ یہ بات بڑے فخر سے کہی جاتی تھی کہ یہاں پر کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا، کوئی شخص بھی بھوک سے نہیں مرتا، بھوک کی وجہ سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہاں پر ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ کسی کو بھوک کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو۔ لیکن آج اسی ملک میں صورتحال یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی، ہر سیاسی جماعت کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا چیف ہو، وہ کہتے ہیں ہمارا چیف ہو۔ بہت ساری جو فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، اور تمام سیاسی پارٹیاں جس طرح سے ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں، اس میں کون ہے جو سیلاب کے لوگوں کا سوچ رہا ہے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ خان صاحب نے خیر چولے مارنے میں بڑے ماہر ہیں کہ پہلے انہوں نے وہ کیا کہہ دیا، پھر اس میں کیا، اس میں یو ٹرن ایکسٹینشن، پھر اس کے بعد کون سی ایکسٹینشن، کامران خان نے 9:30 بجے ٹویٹ کر دیا جی ایکسٹینشن کی بات کر دی، اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ میں نے تو کسی ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، بھی کون سی ایکسٹینشن۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے، اور اس کے بعد جو نئی حکومت ہے وہ تعینات کرے، یعنی کہ جو اس کے درمیان والا سینیریو ہے، اس کے ٹائم ہے، وہ ڈریشن جو ہے وہ خالی رہے، یعنی کہ 6-7 ماہ یا 8 ماہ جتنا عرصہ ہے وہ آرمی چیف کے بغیر فوج رہے، یعنی کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ کوئی نہ ہو اس ٹائم میں، آرمی چیف کے بغیر ہے۔ یہ خان صاحب کا کہنا ہے۔ واہ کیا بات ہے خان صاحب آپ کی، آپ تو ماہر ہیں بیوروکریسی بنانے کے، آپ تو ماہر ہیں پاکستان کو چلانے کے، کیا بات ہے آپ کی لیڈرشپ کی۔ خیر اس پر بھی دلیلیں دیں گے یوتھی ہے تو ان کی دلیلیں بنتی ہیں بھائی، کیونکہ وہ کوئی بھی چبل مار دیں تو اس پر وہ دلیلیں دیتے ہیں، یہ ان کا۔ اور ادھر سے شہباز شریف کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیبنٹ کو انکریز کرنا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے اپنی کیبنٹ بڑھانی ہے، 8 بندے مزید ایڈ کر لیے ہیں، پاکستان ڈوبتا ڈوب جائے اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس نے اپنی وہ جو اجارہ داری ہے، اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اپنے لوگوں کو بخشش دینی ہے، چیزیں بخش دو، جو چیز مل رہی ہے اس کو یہ دے دو، کسی کو فلاں دے دو، کسی کو وہ ہوتا، کسی کو یہ ہوتا، اپنا سسٹم سیٹل رکھو بھائی، ملک ڈوبتا ڈوب جائے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ملک میں جتنی مرضی غذائی قلت ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا میں خوراک کی فراہمی اور آٹے دال کے بھاؤ پر نظر رکھنے والے ماہرین چیخ چیخ کر دستک دے رہے ہیں کہ پاکستان جیسا وہ ملک جسے فخر تھا کہ ہمارے ہاں بھوکا کوئی نہیں سوتا، اب بھوک اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں سے رپورٹنگ کرنے والے صحافی دہائیاں دے رہے ہیں، جو پالتو جانور اس آفت سے بچ گئے ہیں ان کے لیے چارہ ختم ہو رہا ہے بھائی، کوئی خدا کا خوف کرو، جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے حکمران اپوزیشن والے اور میڈیا اس بات پر سینگ پھنسا کر بیٹھے ہیں کہ جنرل باجوہ کو اگر ایک چھوٹی موٹی ایکسٹینشن اور دے دی جائے تو موجودہ سیاسی بحران کا شاید کوئی حل نکل آئے۔ بحث صرف اس پر جاری ہے کہ تھوڑی دی جائے، پوری دی جائے، یا پھر کوئی اپنی پسند کا چیف ڈھونڈ لیا جائے۔ پاکستانی فوج میں سے اپنی پسند کا چیف تلاش کرنا ہماری پرانی عادت ہے، اور اپنی پسند کا چیف تلاش کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں بے عزت ہونا اس سے بھی پرانی عادت ہے۔ اگزامپل آپ نے دیکھی ہے پیچھے، نواز شریف صاحب کی بھی دیکھی ہے، اور اب خان صاحب کی بھی دیکھی ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر دیکھیں گے۔ بھٹو نے اپنی پسند کا ضیاء ڈھونڈا، اس نے بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا، یہ کالم لکھا ہوا ہے ایک، وہ پڑھ رہے ہیں۔ نواز شریف نے اپنا پسند کی کتنے لگائے، انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا سب کو یاد ہوگا۔ عمران خان کے چیف چننے کی باری آئی تو اپوزیشن کو اتنا ڈرا دیا کہ انہوں نے جیسے تیسے سازش کر کے عمران خان کو گھر بھیج دیا۔ ابھی بھی بحث صرف اس بات پر ہے کہ اگلا چیف عمران خان منتخب کرے گا یا عمران خان کے دشمن۔ اس بات پر کوئی بحث نظر نہیں آئی کہ ہماری بھوکی بھینسوں بکریوں کو چارہ کون پہنچائے گا۔ جنرل باجوہ جن کی چھوٹی یا بڑی ایکسٹینشن کے گرد موجودہ بحث گھوم رہی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ایک جامع ماحولیاتی منصوبہ ہے، پتہ نہیں 6 سال تک انہوں نے اس قوم سے کیوں چھپائے رکھا۔ دفاعی امور کے بارے میں میرا علم صفر ہے، آئندہ، یہ نیواسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ دفاعی امور کے بارے میں میرا علم صفر ہے، آئندہ چیف بننے کے امیدواروں کے نام بھی نہیں پتہ، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کا وزیر اعظم چاہے کوئی بھی ہو، اس کو انہی 5 سال میں سے ایک چننا ہوگا۔ عمران خان کل 110% ووٹ لے کر بھی وزیر اعظم بن جائیں تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑی بہت پریڈ تو ابرار الحق کو بھی آتی ہے، چلیں انہیں چیف بنا دیتے ہیں، یا مولانا طارق امیر ملک کا بہت بڑا درد رکھتے ہیں، انہیں سپہ سالار مان لیتے ہیں۔ ویسے سپہ سالار جو بھی بنے گا اسے مومن ہونے کے سرٹیفکیٹ تو مولانا طارق امیر خود ہی دے دیں گے، اور جو 5 ساتھ ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی کمیونسٹ پارٹی کا خفیہ رکن نکل آئے، یا گھر میں چھپ کر استاد بڑے غلام علی خان کو سنتا ہو۔ جس کو بھی بناؤ گے وہ تگڑا ہوگا، محب وطن ہوگا، اور گرچہ میں نہ نام جانتا ہوں نہ ذات پات،
نہ تجربہ، لیکن حلف لے کر ابھی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک پروفیشنل فوجی ہوگا جس کو عسکری امور کا وسیع تجربہ ہوگا اور جس کو سیاسی معاملات میں کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ جو آج حکومت میں ہیں وہ اپوزیشن میں تھے، جو ملک کو آزاد کرانے چلے ہیں وہ حکمران تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جنرل واجہ کے ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو سر جوڑ کر بیٹھے اور صرف 13 سے 17 منٹ کے اندر مسئلہ حل کر لیا۔ اس وقت ملک میں کوئی قدرتی آفت نہیں تھی۔ اب بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ حضور ایک تہائی ملک ڈوبا ہوا ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں کے کنارے کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ اگر جنرل واجپئی کو ایکسٹینشن دینی ہے، چھوٹی دینی ہے یا بڑی دینی ہے دے دیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہماری بھوکھی بھینس اور بکریاں صرف چارہ مانگتی ہیں، چیف جیسا بھی ہو ہم گزارا کر لیں گے۔ ہر جماعت کو یہ پریشانی ہے کہ چیف ان کا ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ایک کامران خان کے ساتھ جو کیا ہے اپنا پروگرام، تو اس میں انہوں نے بڑے معزز انداز میں کامران خان صاحب نے ان سے 4 دفعہ پوچھا کہ آپ ایکسٹینشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی۔ وہ بار بار پوچھتے رہے کامران خان کو، وہ کل جس طرح سے پھر انہوں نے ڈینائی کر دیا اور بات کی کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے تو کون سی ایکسٹینشن، کیسی ایکسٹینشن بھائی، یہ کیا بات ہوئی ایکسٹینشن والی، اس میں فواد چودھری کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اور جو کامران خان صاحب ہیں ان کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے فوج میں تازہ جھڑپیں جس میں آرمینیا کے 49 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، 49 ملٹری جو ان کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس میں آذربائیجان کے ساتھ ترکی کا الائنس ہے اور رشین ہے، اور اگر آرمینیا کے ساتھ دیکھیں تو امریکن USA، اور اگر وسطی ایشیا کے 2 ہمسایہ ممالک آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان گزشتہ شب تصادم میں درجنوں فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے کہا ہے کہ رات کے تصادم میں ان کے ملک کے 49 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ دونوں ممالک گزشتہ 3 دہائیوں میں 2 جنگیں لڑ چکے ہیں اور ان کے فوجیوں کے درمیان اکثر بیشتر جھڑپیں ہوتی رہتی۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے متحاربین کے درمیان آخری جنگ کو ختم کرانے کے لیے ایک معاہدہ کرایا تھا، لیکن آرمینیا کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں صرف جنگ میں کمی واقع ہوئی تھی، نہ کہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہوا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی اصل وجہ نگورنو قراباغ کا خطہ ہے۔ بین الاقوامی طور پر اس خطے کو آذربائیجان کے حصے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، تاہم اس میں آبادی نسلی طور پر آرمینیائی ہے، اور ان ممالک میں آبادی کی تقسیم صرف نسلی اور ثقافتی طور پر ہی نہیں بلکہ یہ لوگ مذہبی طور پر بھی منقسم ہیں۔ آرمینیا ایک مسیحی ملک ہے جبکہ آذربائیجان میں زیادہ تر مسلمان آباد ہیں۔ اس تنازع کے نتیجے میں ان دونوں ممالک کے درمیانی 80 اور 90 کی دہائیوں میں 2 بھرپور قسم کی جنگیں ہو چکی ہیں۔ سن 2020 میں 6 ہفتوں کے لیے ایک جنگ ہوئی، لیکن دونوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تازہ جھڑپوں کے لیے دونوں ہی ایک دوسرے کے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آرمینیا نے الزام عائد کیا کہ اس کے ہمسائے نے اس کے درجنوں سرحدی دہاتوں پر گولہ باری کی اور اس اشتعال انگیزی کے جواب میں اس کی فوج نے بھی جوابی کارروائی کی، تاہم آذربائیجان کا کہنا ہے کہ اس کے مورچے گولہ باری کا پہلے نشانہ بنے تھے۔ سوموار کی رات پر دونوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ روس نے مداخلت کر کے منگل کی صبح فوری طور پر جنگ بندی کرائی۔ تاہم آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے کہا کہ جھڑپوں کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن آذربائیجان کا 1 یا 2 محاذوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آذربائیجان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کی جانب سے ہلاکتوں یا زخمی کی تعداد کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ان جھڑپوں کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا۔ روس جو کہ تاریخی طور پر آرمینیا کا قریبی حلیف ہے، اس نے کہا کہ اس تنازع کا سفارتکاری کے ذریعے پرامن سیاسی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے اور ڈھونڈنا چاہیے۔ اس نے متحاربین سے کہا کہ انہیں صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جبکہ ترکی آذربائیجان کے ساتھ گہرے مراسم ہیں اور وہ آذربائیجان کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولت چاوشوغلو نے کہا کہ آرمینیا اشتعال انگیزیاں بند کرے اور پرامن مذاکرات کی جانب توجہ دے۔ سوموار کے ہونے والی جھڑپوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سن 2020 میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد بدترین تصادم تھا۔ 2020 کی جنگ میں متحاربین کے ہزاروں افراد ہلاک زخمی ہوئے۔ اس جنگ کا خاتمہ روس کی کوششوں سے ہونے والے معاہدے کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اس جنگ بندی کے نتیجے میں آرمینیا کے فوجی کو نگورنو قراباغ کے قبضے سے دستبردار ہونا پڑا تھا۔ اس جنگ بندی کے مؤثر کرنے کے لیے روس نے 2000 فوجی پر مشتمل ایک امن فوج کا دستہ دونوں ممالک کے درمیان تعینات کیا تھا۔ یہ دستہ آج بھی وہیں موجود ہے۔ ایک ایسی خبر جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ فیک ہے یا صحیح ہے، وہ بڑے دنوں سے چل رہی تھی کہ راولپنڈی میں انسانی خون پینے کی جھوٹی خبریں جس نے ایک ڈاکٹر کا کیریئر اور ذہنی صحت پر داؤ پر لگائے، اس کے بارے میں ایک خبر چل رہی تھی کہ وہ انسان کا خون پیتی ہے۔
रावलपिंडी की रहायशी मोहम्मद हनीफ फर्दी नामी का कहना है कि इन्होंने अपनी अकलौती औलाद को बड़ी चाह से डॉक्टर बनाया, ताहम इस झूठी खबर से मेरी बेटी शदीद अजियत में है। वो कहते हैं कि इस खबर की तरदीद और हकाम की जानब से वजाहतों के बावजूद उनकी बेटी ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं लौट पा रही। होली फैमिली अस्पताल में इंसानी खून पीने वाली लेडी डॉक्टर नौकरी से फारग कर दी थी। इन्होंने ये वो हेडलाइन थी जिसने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के मकामी ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर बहुत से सार्फिन की तवज्जो अपनी जानब मरकूज़ की। मगर हकीकत ये है कि ये एक ऐसी फेक न्यूज़ थी जिसने ना सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी बल्कि इनके पूरे ख़ानदान को ज़हनी तौर पर बुरी तरह मुतासर किया। गुज़िश्ता हफ्ते बाद मकामी अखबारों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बगैर तस्दीक ये खबर अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी। और रावलपिंडी के एक अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर मरीजों को लगाए जाने वाले कैनोला से खून पीने की आदी हैं। मोहम्मद हनीफ की डॉक्टर बेटी रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी जब उनके हवाले से झूठी खबर फैलाई गई। हनीफ बताते हैं कि हम जिस करब तकलीफ और दुख से गुजर रहे हैं ये बताया नहीं जा सकता। बेटी के हवाले से इस अफवाह पर मबनी वीडियोज़ और पोस्टें तो लाखों लोगों ने देखी और पढ़ी, मगर इसकी तरदीद और इस पर माजरत पर किसी ने कम ही तवज्जो दी। मेरी बेटी की हालत ये हो चुकी है कि वो जब कमरे से बाहर निकलते तो पूछती है कि पापा आज मेरे बारे में सोशल मीडिया पर क्या छपा। होली फैमिली अस्पताल की इंतज़ामिया के मुताबिक इस मनगढ़ंत खबर के सामने आने के बाद कायम करदा इंक्वायरी कमेटी ने इसे अफवाह और झूठ करार दिया, जबकि इस हवाले से शिकायत करने वाला शख्स पर कभी इंक्वायरी कमेटी में पेश नहीं हुआ। शिकायत करने वाले ने दूर से खातून डॉक्टर को खून पीते देखा। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के तर्जमान डॉक्टर तनवीर के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया को किसी मरीज की एक अजीज की जान से शिकायत मसूल हुई कि एक खातून डॉक्टर को इन्होंने दूर से एक मरीज का खून पीते हुए देखा। डॉक्टर तनवीर के मुताबिक यह एक इंतहाई हसास और संजीदा शिकायत थी, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी। इसमें मज़कूरा डॉक्टर से जवाब तलब करने के अलावा CCTV कैमरों की मदद भी हासिल की गई। उनका कहना है कि शिकायत करिंदा ने मशकूक सा बयान दिया था कि इसने रात के वक्त दूर से देखा, मगर कमेटी के सामने वो पेश नहीं हुए और ना ही अस्पताल इंतजामिया को CCTV की मदद से कुछ ऐसा नजर आया। अब ना तो वो बंदा पेश हुआ कमेटी के सामने, ना ही CCTV फुटेज में कुछ देखा गया। ये दोनों बातें बहुत अहम है। इसमें डॉक्टर के साथ काम करने वाले अमले सबसे पूछ कुछ हुई। मज़कूरा डॉक्टर की मुकम्मल तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए गए, जिसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह झूठ था जिसमें कोई भी सदाकत नहीं। एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में मुतासरा डॉक्टर ने यह खुद बताया कि जब यह खबर आई तो हमने सोचा ये इंतहाई मज़ीका खेज है, इसकी तरदीद भी क्या करें, मगर ये फैलती रही और बिल्कुल वायरल हो गई। शायद अस्पताल में भी कुछ लोगों ने साफियों से ताबन करके ये खबर फैलाई, ये बुरी तरह बदनाम करने के लिए किया गया। इनके वालिद मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी ने हमें भी बुलाया था। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, मगर हमने फैसला किया कि हम इंक्वायरी कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। इंक्वायरी कमेटी ने बेटी के नफ्सियाती मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट करवाने का कहा। हमने करवाए। वो बताते हैं कि खून के नमूनों और नफ्सियाती तजियों से साबित हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद हनीफ का कहना था कि अभी इस इंक्वायरी वगैरह से गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक पता चला कि सोशल मीडिया और कुछ अखबारात में ये खबरें वायरल हो चुकी हैं। लोगों ने हमसे पूछना शुरू कर दिया। हम पर ऐसा वक्त आ गया कि हम कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहा है। अब ये बातें इस तरह से हैं कि सोशल मीडिया पर आपको बगैर तहकीक के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को आगाही तो है, लेकिन आपको विदाउट इंफॉर्मेशन विदाउट रिसर्च ऐसी खबरें नहीं फैलाना चाहिए। झूठी खबरों से परहेज करना चाहिए जिससे लोगों की ज़िंदगी अजियत में हो, जिससे लोगों को परेशानी का सामना हो। और अब एक ये ऐसी खबर है जिससे जो भी बंदा सुनेगा तो एक दफ़ा तो वो दिल जाएगा कि यार ये इंसानी खून पी रही है, ये कैसी डॉक्टर है, यहाँ पर तो अपन मरीज नहीं लेके जाएंगे, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो उसके चंद ऐसे अनासर थे जो उसके खिलाफ थे। वो इस तरह की कोई कहानी उन्होंने गाड़ ली, उसके अजीज़ थे और कुछ अमला डॉक्टर्स का मिला हुआ था, जिसकी वजह से ये सामना करना पड़ा। खुदा दुश्मन को भी इस सूरत हाल का शिकार न करे, बस हम तो यही कहेंगे। बड़ा युवा जी, बड़ी बात है। पाकिस्तान में आपको पता है कि बड़े बड़े इंकशाफात होते हैं। पहले तो एक खबर चल रही थी 2-3 दिनों से कि मरियम का जो अपना नवाज शरीफ के साहबजादे हैं, मरियम नवाज के भाई हैं, उनको जो कार की चोरी में गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद खबर चली कि उसको गिरफ्तार कर लिया है जी अपना जाली डिग्री के हवाले से। खैर आपको ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा, वो दोनों फेक थी, इसलिए हमने उस पर व्लॉग नहीं किया। दोनों वीडियो वो फेक थी। और उसमें एक पुरानी वीडियो है उनकी जो उसमें वो उनको उठा रहे थे साइड पर मजमे से, तो उस पर वो एक दफ़ा गुस्सा गिला उनका हो गया था, वो उस हवाले से था, तो वो वीडियो चल रही थी। ये एक आपको बताना थी खबर बस कि वो फेक थी। और अब जो मज़े की बात है वो कराची एयरपोर्ट पर ना तैयारों के इंजन और पुर्जे गायब होने के निशान। क्या बात है, पाकिस्तानियों की हर काम में माहिर हैं।
کراچی ایئرپورٹ طیاروں کی انجن اور پرزے غائب ہونے کا انکشاف۔ ذرائع نے بتایا کہ کراچی ایئرپورٹ پر نجی فلائنگ اسکول کے ہینگر میں کھڑے طیاروں کے پرزے اور انجن غائب ہوئے۔ سی اے اے نے نجی فلائنگ اسکول کے ہینگر کو سیل کر کے رکھا ہے۔ سی اے اے کی جانب سے نجی کمپنی کے ایوی ایویشن کے نہ دہندہ قرار دیا گیا۔ نہ دہندہ قرار دینے کے بعد اسے سی اے اے نے طیارے تحویل میں لے کر ہینگر سیل کیا تھا، لیکن سیل ہونے کے باوجود کروڑوں روپے کے انجن اور ان کے جو پرزے ہیں وہ اربوں روپے کے کروڑوں روپے کے ان کے غائب ہو گئے، اور یہ کھڑے 2 طیاروں کی پنکھڑیاں بھی غائب ہیں۔ کیا بات ہے! ہائی الرٹ سیکورٹی زون میں اس واقعے کی سی اے اے کے حکام کی جانب سے ایف آئی آر بھی درج نہیں کرائی گئی۔ اگر سارا کچھ ہو گیا تھا چلو کم سے کم اس کی ایف آئی آر ہی درج ہو جاتی، لیکن وہ بھی نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر کی کہانی ہے، کوئی ان کے اپنے بندے ہیں جو ملے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے اپنے بندے ہوں گے تو یہ کام ہوا ہے نا، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی نئی کہانی کھل جائے گی آنے والے دنوں میں اسی والے سے بھی۔ اور امریکہ نے جو لاسٹ میں پاکستان کو F-16 کے پرزوں کی فروخت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی، یہ امریکہ کا کہنا تھا۔ انہوں نے کچھ منظوری دی ہے ان کو کہ واشنگٹن امریکہ کے محکمہ وزیر خارجہ کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ F-16 جو تیار ہیں کہ ان کے پرزے فروخت کرنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ یہ انہوں نے الاؤ کیا تھا پاکستان کو کہ وہ پاکستان اس کو سیل کر سکتا ہے اس کے پرزوں کا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے میڈیا پر بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزوں کی فروخت کے بارے میں کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے کہ پرزوں کی فروخت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کے کئی شعبوں میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے، سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے، مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو پتا وہ کس طرح سے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اپنے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتے ہیں، وہ ایک کے بدلے میں 10 آپ سے لیتے ہیں، پھر ہی وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایک مین خبر کہ افغان کی سرزمین سے پاک فوج کی چوکی پر جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں 3 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ یہ انہی روز میں ہو رہا ہے جب کہ افغان جو شائقین تھے کرکٹ اسٹیڈیم میں جو انہوں نے دوڑ بند کی تھی اور جو لڑائی کی تھی اور جو ان کا رویہ تھا ان کے پلیئرز کا پاکستانی ٹیم کے ساتھ، اب یہاں پر بھی وہ بات نہیں ہے۔ افغانستانی دہشت گردوں کے ضلع کرم کے علاقے خلاچی میں پاک فوج کے چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فائرنگ سے پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے، جبکہ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ فائرنگ سے 32 سالہ نائک محمد رحمان شہید ہوئے جن کا تعلق کرک سے ہے، جبکہ شہید نائک معاویز خان کی عمر 34 سال اور وہ جمرود خیبر کے رہائشی تھے۔ فائرنگ میں شہید ہونے والے تیسرے سپاہی عرفان اللہ کی عمر 27 برس اور تعلق مالا گنڈ کے علاقے درگئی سے تھا۔ یہ بھی خبر ہے کہ سوات میں ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوا جس میں امن کمیٹی کے رکن سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ISPR نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے۔ توقع ہے افغان حکومت مستقبل میں ایسی کسی بھی سرگرمی کی اجازت نہیں دے گی۔ ترجمان کے مطابق پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خلاف پاکستان کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔